بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسانی خصلتوں میں سے دو خصلتیں انتہائی مہلک، مضر اور بری ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا عظیم گناہ ہے اور جھوٹ سے ہلاکت اور پشیمانی ہوتی ہے۔ جھوٹ سے تباہی آتی ہے۔ جھوٹ شریف انسانوں کو بھی ناپسند ہے اور اللہ نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنے فرامین میں ہدایت دی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ دوسری خصلت اور دوسری جو عادت ہے وہ ہے بیہودہ باتوں میں منہمک ہونا اور مشغول ہونا، یعنی لغو میں پڑے رہنا۔ لغو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے حکم سے وہ ہٹا دے، اسے کہتے ہیں لغو۔ مومنین کی صفات میں بیان کیا گیا ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ لغو سے اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ اس سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں شریف سے شریف انسان، اچھے سے اچھا انسان خود کو اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنی زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے روک سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ آپ گلیوں میں جا رہے ہوں، پھر رہے ہوں، تو آپ کی سماعت سے جھوٹ ضرور ٹکرا جائے گا اور لغو باتیں اور لغو جملے، بیہودہ جملے کانوں میں پڑ جائیں گے۔ کبھی آپ جا رہے ہیں، کوئی آئس کریم والا جا رہا ہے وہ گانے بجاتے ہوئے، تو آپ باوجود اس کے کہ آپ اس میں شریک نہیں ہیں، لیکن کانوں میں لغو باتیں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی چوراہے پہ ہنسی مذاق ٹھٹھا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے برے الفاظ جو ہیں کانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آدمی کتنا ہی چاہے کہ کانوں میں نہ پڑے، حالانکہ ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ بازار جانا اور بعض اہم چیزوں کو انجام دینا انسانی ضرورت ہے، تو اس طرح کے جملے کانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے تھے، جو عظیم محدث تھے، کہ اگر کوئی ایک بازارو لفظ میرے کان میں پڑ جاتا ہے تو وہ مستقل ذہن میں رہتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دماغ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات بھی ہو، تو میں اس سے گریز کرتی۔ اس قدر وہ نفرت کرتے تھے اور اپنے ذہن و دماغ کی بری باتوں سے اور برے جملوں سے اور بیہودہ باتوں سے سننے سے بھی بچاتے تھے۔ تو سننا بھی منع ہے، لیکن پھر بھی کبھی اتفاقیہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسی جگہ جنت ہی ہوگی جس میں کوئی جھوٹ اور کسی لغو، کسی بیہودہ بات کی آواز تک نہیں آئے گی، کبھی کوئی نہیں سنے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جنت میں نہ وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ وہ جھوٹ سنیں گے۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سماعت سے سوائے سلامن سلامہ، سلام ہو، سلامتی ہو، اور ہر طرف سے مسکراہٹیں، ہر طرف سے اچھے اور عمدہ جملے اور سلام ہی سلام کی ہر طرف سے صدا ہوگی، تو جنت ایسا مقام ہے جہاں جھوٹ یا بیہودہ بات انسانوں کے کان میں بھی نہیں پڑے گی، کہیں نہیں سنائی دے گی۔ تو اس سے دنیا کا اور جنت کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اچھا انسان بھی نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی بیہودہ اور جھوٹی باتیں اس کے کانوں میں غیر اختیاری طور پہ پڑ جاتی ہیں، لیکن جنت ایسا مقام ہے
کہ وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان، وہاں کی راحت ایسی راحت اور ایسی نعمت ہے کہ کانوں سے کوئی برا جملہ بھی کبھی نہیں ٹکرائے گا۔ یہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ان دونوں بری باتوں سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے کہ وہاں یہ ساری نعمتیں ہمیں ملے۔